السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، نماز دین کا ایک ایسا رکن ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو آج ہم حدیث شریف کے حوالے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے نماز کے بارے میں۔ حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو ان کو ترک نماز پر مارو اور ان کے بسترے جدا کر دو۔ سنن ابی داؤد کا یہ حوالہ ہے۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس ہی کی عمر میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنائیں، اور اگر وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز کی پابندی نہ کریں تو انہیں سزا دے کر نماز کی پابندی کا عادی بنائیں۔ اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے، اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں۔ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں نماز کی ترک کرنا مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا فعل ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے کہ وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے، انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا نماز پڑھنا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے، اور جس نے نماز ترک کی اس نے اپنے کفر کا اعلان اور اظہار کر دیا۔ مسلمان بھائیوں، غور کرو کہ جس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اعمال میں ترک نماز کے سوا کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ سیدنا ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑ دے تو اس سے یقیناً اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ حضرات گرامی، نماز کا اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں، اپنے خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں اور ان کے اوپر سختی کریں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔